ہر سال منعقد ہونے والا باچا خان امن ایوارڈ اس سال ناتھا فاؤنڈیشن کے چیئرمین رمضان ناتھا کے حصے میں آیا۔ قدرتی آفات ہوں یا کورونا جیسی عالمی وبا، میدان صحت کا ہو یا شعبہ کھیل کا، مسائل بلدیات کے ہوں یا مسئلہ پانی کا، ناتھا فاؤنڈیشن حقوق العباد کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں طبی کیمپس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا۔ واضح رہے، پورے سندھ میں ہر برس باچا خان امن ایوارڈ منعقد کرایا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ امیدوار کو بغیر کسی سیاسی رنگ، نسل اور مکتب کے نامزد کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی بار جس ہستی کو نامزد کیا گیا وہ امن کے دائی عبدالستار خان عیدی تھے، اور اب اس ایوارڈ کا کرہ چیئرمین ناتھا فاؤنڈیشن رمضان ناتھا کے نام نکلا۔ یہاں تو میں پورا ایک جلسہ دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے پتا چلا صرف یہ تو ابھی اس شہر کے اندر ڈسٹرکٹ ایسٹ خالی بیٹھا ہوا ہے، تو بہت منتظمین جتنے بھی یہاں پہ جنہوں نے اس وقت یہ آرگنائز کیا ہے ان سب کو خاص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت زبردست تقریب رکھی ہوئی ہے۔ وہ شخصیت کے بارے میں بتانا سورج کو روشنی دکھانے کے برابر ہے۔ وہ ایسی شخصیت، کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے، کچھ ارواحیں، کچھ روحیں ایسی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جس کا کام ہی خدمت کا ہے، جو معرفت الہی سے معرفت خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت کا نام خان عبدالغفار خان باچا خان بابا ان میں سے ایک ہیں، اور انہیں ہم نے بہت ایسے قریب سے آئیڈیل جیسے ہوتے ہیں، اپنے ہیروز ہوتے ہیں، تو ان میں ہمارے ہیروز میں سے ایک وہ ہیروز ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ خدمت کا کام تو سمجھیں، اس میں ان کا رنگ، ان کا عنصر میرے ساتھ شامل ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ جو قومیں باتیں کرتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنا عمل تیز کریں اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ قول ہم اپنے ساتھ چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے، باتیں کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، عملی کام کرنے والے اصل میں اپنی منزل مقصود پہ جاتے ہیں۔ آپ کے جنگ لڑنے کا انداز بھی ایسا کہ آپ صبر کو ہتھیار بناتے ہیں جنگ لڑنے کا، اور غیر تشدد کا آپ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں جنگ غیر تشدد ہو کے لڑنی ہے، مطلب غیر مسلح ہو کے دوسری انسانیت کو نقصان ہی نہیں دینا ہے، اور آپ کو جنگ لڑنی ہے۔ کیا انداز ہے آپ کا جنگ لڑنے کا؟ ایک عقاب پرندہ ہے، جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر بوڑھا ہونے لگتا ہے اور وہ گفا کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس گفا میں، اس پہاڑی علاقے میں جا کے وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنی جمع کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے پر نوچ دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی چونچ توڑ دیتا ہے جس سے وہ کھاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کے پر نکلتے ہیں نئے، اس کے بعد پھر وہ چونچ اس کی دوبارہ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، وہ چونچ واپس آ جاتی ہے، اور اس 40 سال کے بعد تمام نئی چیز لے کے اور وہ اپنی پرواز کرتے ہوئے واپس آتا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، میں آزاد آدمی ہوں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں اللہ کی پارٹی کا آدمی ہوں، میرا کام خدمت کرنے کا ہے اور کچھ بھی نہیں، خدمت کرنا میرا کام ہے۔ تو سب مل کے ہم ایک اکٹھا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ تقریب کا مقصد باچا خان کی زندگی پر بھی نظر دوڑانا ہے۔ باچا خان 6 فروری 1890 کو پشاور کے علاقے عثمان زئی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ پختونوں کے سیاسی رہنما کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ پہلے اپنے خاندان کے افراد کے دباؤ پر برطانوی فوج میں شامل ہوئے، مگر بعد ازاں ایک برطانوی افسر کے ناروا رویے اور نسل پرستی کی وجہ سے فوج کی نوکری چھوڑ دی۔
برطانوی راج کے خلاف کئی بار جب تحریک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو خان عبدالغفار خان نے عمرانی تحریک چلانے اور پختون قبائل میں اصلاحات کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. دستور نشان وطنا دستور نشان وطنا دستور نشان وطنا دستور نشان وطنا. تقریب میں ہر مکتبہ فکر اور پختون قوم کے معزز عمائدین نے شرکت کی. تقریب میں نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. نوجوان نسل کی بھرپور شمولیت اس بات کی ضمانت تھی کہ انہیں صاف و شفاف کرداروں کو دیکھنے کی جستجو ہے. اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں.